علی امین گنڈاپور صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے، جس بیان کی بنیاد پہ گرفتار کیا گیا، ہم آپ کو وہ بیان سنا دیتے ہیں ان کا، سنائیے جی۔ سے مخاطب ہوں اور میرا پہلا پیغام اس پی ڈی ایم کی پولیٹیکل حکومت کو ہے کہ اگر انہوں نے عمران خان کو گرفتار کیا تو ہم عوامی طاقت سے اسلام آباد کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اس حکومت سے ہم اسلام آباد کو ٹیک اوور کر لیں گے۔ اور میرا دوسرا پیغام پولیس کو ہے کہ اگر پولیس نے اس سازشی حکومت کے ساتھ مل کر ہمارے راستے میں رکاوٹ پیدا کی تو ہم ان کو پولیس کی طرح نہیں بلکہ پی ڈی ایم کے ورکر کی طرح ڈیل کریں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اس سیاسی جنگ میں آپ اس جنگ سے دور رہیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کس کو چاہتے ہیں اس ملک میں اور کس کی حکومت چاہتے ہیں اس ملک میں۔ میرا دوسرا پیغام تمام پاکستانیوں کو ہے کہ آپ لوگ حقیقی آزادی کی اس جنگ کے اندر، اس جہاد کے اندر آپ لوگ سب کے سب اسلام آباد پہنچے، اور یہ فیصلہ کن جنگ ہے۔ ہمارا یہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بنیاد پہ بنا، آج یہ وقت ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس وقت کا بیان ہے جب عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد بہت کچھ ہوا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں لمحہ لمحہ صورتحال بدل رہی ہے، بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار تو کر لیا گیا ہے، لیکن میرے پاس جو ان کے مقدمے کی تفصیلات ہیں، ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان نے ان کو 21 مارچ 2023 کو ان کے خلاف ایکشن کو منظور کیا ہے، تو ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دی مٹیریل ان اپلیکیشن وارنٹس ایکشن انڈر سیکشن 124A آف دی پاکستان پینل کوڈ۔ 124A جو بغاوت کی دفعہ ہے، جس کو لاہور ہائی کورٹ تھوڑے دن پہلے کالعدم کر چکی ہے، اسی سیکشن کو لگا دیا گیا ہے۔ اور یہ جو ایف آئی آر ہے یہ بھی میرے پاس ہے، ایف آئی آر میں ان پہ 124A کے علاوہ 123A اور 153A بھی لگائی گئی ہے۔ ربیہ باجوہ صاحبہ، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ نہ تو پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی ڈی آئی خان کے جو ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا احترام کیا۔ علی امین گنڈاپور جو ہے اس کو 124A میں گرفتار کر لیا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک فرضی سا مقدمہ ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب کی بڑی آسانی سے ضمانت ہو جائے گی؟ دیکھیے، ابھی آپ نے بتایا اس کے اندر غالباً 153A پروویژن بھی لگی ہے، وہ ہیٹ سپیچ سے ریلیٹ کرتی ہے جی۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ یہ بڑا افسوسناک ہے کہ جو پولیٹیکل پروسیس کو جس طرح روکا جاتا ہے پاکستان کے اندر، وہ ججمنٹ آپ پڑھیں وہ بڑی زبردست ہے 124A کی، کہ کس طرح بغاوت کے مقدمے کو، آپ کو یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی اس کو استعمال کیا، اور بھی بہت ساری ایسے مثالیں ہیں۔ تو میں اس کی مذمت بھی کرتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل غیر قانونی ہے، اور یہ اسٹرک ڈاؤن ہو چکی ہے پروویژن، اور اس کو وہ انووک نہیں کر سکتا تھا جنہوں نے بھی یہ اس کے اوپر لگائی ہے۔ اسی طرح 153A جو ہے ہیٹ سپیچ، یہ اس کے تحت بھی یہ مقدمہ نہیں بنتا جو میں نے ابھی آپ نے سنوایا ہے۔ تو میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوں، لیکن میں پیورلی ایک کویسچن آف لا کے اوپر بات کر رہی ہوں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل ایک انلیگل بھی ہے، اور اس کو فیکٹس کے مطابق بھی یہ اس طرح کا کیس کے نہیں بنتا۔ اچھا فیصل سبزواری صاحب، آپ کو نہیں لگ رہا کہ تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں ان کے خلاف ایسے مقدمات بنائے جاتے ہیں جلد بازی میں یا کسی حکم کی بنیاد پر کہ جن کا کوئی تک نہیں بنتی؟ اب 124A تو آپ کی پارٹی کے خلاف بھی بڑا استعمال ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی بہت استعمال ہوا ہے، مسلم لیگ نون کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ آپ کی حکومت کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہے کہ 124A کو اس وقت استعمال کیا گیا جب لاہور ہائی کورٹ اس کو کالعدم قرار دے چکی ہے؟ جی، میں تو بالکل اس بات پہ قائل ہوں کہ سیاسی کارکنان کے خلاف یہ مقدمہ بازی نہیں ہونی چاہیے، لیکن سیاسی کارکنان کو بھی جو لیوریج ابھی پی ٹی آئی کے دوستوں کو ملی ہوئی ہے وہ میرے خیال میں ماضی میں کسی کو بھی نہیں رہی۔ میں نے تو پریس کانفرنس میں کہا تھا جب شہباز گل صاحب نے اوپنلی ایک چینل کے اوپر پاک افواج میں بغاوت کی اپیل کر دی تھی کہ خدا شکر ادا کریں کہ آپ فیصل آباد سے ہیں، کراچی سے ہوتے تو ہم پر تو ایک ہی دن میں 26-27 دہشت گردی کے مقدمے بنے ہیں کہ ایک اشتعال انگیز تقریر کو سننے کے جرم میں، سننا جو کہ انوالنٹری ایکٹ ہے، ہم میں سے بعض لوگ پاکستان میں ہی موجود نہیں تھے اس جگہ، تو کیا ہوتے کہ آپ نے سنی اور تالی بجائی
تالی تو آدمی یہاں موجود ہوتا تو بجاتا نا. اور دہشت گردی کے مقدمات ہیں 27. کسی پاکستان کی عدالت کو یہ اس وقت تک نہیں ہوئی, ان کے علم میں ہی نہیں آ سکا کہ آج تک یہ 27 دہشت گردی کے مقدمات چل رہے ہیں, کیونکہ ATC میں ہیں وہ مقدمات. تو یہ تو بالکل بچکانہ قسم کے مقدمات ہیں, میرے خیال میں نہیں بنانے چاہیے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے, پولیس کے DSPs کو SSPs کو مار رہے ہیں یا سرکاری املاک کو موبائلیں جلا کے, وہ مقدمے آپ بنا دیں, لیکن یہ والے مقدمے میرے خیال میں نہیں بننے چاہیے. میرا وقت ختم ہو گیا. یقیناً شعیب شاہین صاحب آپ بھی اس مقدمے کی مذمت کریں گے. میں شدید مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ فاشزم ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. یہ 124 سیکشن جو لگائی گئی ہے اور خاص طور پہ سیاسی کارکنوں کے خلاف, میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ نے دیکھا جی کہ علی مین گنڈا پور صاحب پہ 124A لگا کے ان کو گرفتار کیا گیا. آپ ان سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن فیصل سبزواری صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں, ان کے سمیت ربیہ باجوہ صاحبہ نے, شعیب شاہین صاحب نے اور حسن رضا پاشا صاحب نے, سب نے اس کی مذمت کی ہے کہ علی مین گنڈا پور کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیتے. آپ نے ایک ایسے مقدمے میں گرفتار کیا ہے سیکشن 124A, جس کی قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی مخالفت کی تھی, اس میں گرفتار کر لیا. تو آپ نے یہ علی مین گنڈا پور کے ساتھ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, اس کی سہولت کاری کی ہے, گرفتار کر کے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا.